نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہو، آسمانوں کی طرف بھی دیکھتے تھے، قرآن میں ذکر ہے دوسرے پارے میں۔ قبلہ بدل گیا، اچھا یہ قبلہ بدل گیا، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ مطلب ضائع ہو گئی۔ مذہبی افواہ ہو یا سیاسی افواہ ہو یا کوئی بھی کسی قسم کی افواہ ہو، یہ ہر زمانے میں نمونے آپ کو ملتے ہیں۔ نمازوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے، اللہ بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لفظ کیا تھا کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، تو ایمان سے مراد نمازیں ہیں، کیونکہ کویسچن یہ تھا کہ نماز کا کیا بنے گا، یعنی سابقہ نمازوں کا، تو کہا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور وجہ یہ تھی کہ اس وقت حکم ہی وہی تھا، اگر شراب کے حرام ہونے سے پہلے کسی نے شراب پی ہوئی ہے تو گناہ گار تو نہیں ہے وہ، چونکہ حکم نہیں ہے۔ یہ سوال بھی اٹھا تھا کہ جو لوگ پہلے شراب پیتے رہے ان کا کیا بنے گا؟ اب اس بات کو بھی اللہ نے قرآن میں ایڈریس کیا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو کھا پی چکے ہیں، یہ نشہ آور چیزیں استعمال کر چکے ہیں۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب وہ تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں، وآمنوا، ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں، واحسنوا، اور نیکوکار بن جائیں، مخلص ہو جائیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں۔ سنسیئر نہیں ہے تو بات ختم، کہانی ختم ہے۔ تو اگر اسلام سے مخلص ہو تم اور ایمان ہے تمہارا، تقوی اختیار کرتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر جو کچھ پہلے ہو چکا، لیکن اب بھی وہی کرنا تو پھر تو پوچھا جائے گا نا۔ وہی بد اخلاقیاں، وہی نشاور چیزوں کا استعمال اگر اب کرو گے تو پھر تو باز پرس ہوگی نا۔ ایک بات پھیلائی گئی تھی مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے، جنگی حالات میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس کہتے ہیں جناب آپ تو مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، اور اگر یہی موٹیویشن اس کی ہوئی ہو کہ کر سکتا ہوں مقابلہ، کیوں نہیں کر سکتا؟ مسلمان ہر زمانے میں تھوڑے تھے، یعنی کفار کے مقابلے میں جنگوں میں تعداد کم ہوتی تھی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ بہت مرتبہ ہو چکا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں اللہ کے حکم سے، یہ تو ہو چکا ہے، یہ تو تاریخ ہے ایمان والوں کی، کوئی ایک مثال نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے پیروں تلے سے زمین آپ نکال دیں گے، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ سپر پاور ہے، ان کے پاس ویپنز ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں، تو بندہ پہلے جو ہے وہ بیٹھ جائے، تو اب تو کوئی امید نہیں ہے کہ کچھ کر سکے گا۔ تو ہمت کرے گا تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، استقامت اختیار کرے گا تو استقامت اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ کی مدد اگر ہوگی تو کوئی غالب آ نہیں سکتا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے سورۃ آل عمران میں، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہیں اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے؟ صاف صاف یہ بات اللہ نے فرمائی ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے لوگوں نے بات پھیلا دی کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، ڈر جاؤ ان سے، سارے تمہارے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، اسے پتہ ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ انسانوں کی تدبیریں اپنی ہیں، ایک اللہ کی تدبیر ہے جو ڈومینیٹ کرتی ہے ہر تدبیر کو، واللہ خیر الماکرین۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا جی کریں گے،
ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ غزوہ احزاب میں بھی ایسے ہوا تھا، اور بھی بہت سے غزوات ہیں۔ افواہوں پر کان نہ دھریں، جو اسلام کی تعلیمات ہے اس کے مطابق آپ چلے تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اور اس لیے قرآن پاک میں کہا بلا ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم صبر سے کام لوگے، وتتقوا، اور رب تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں، تمہارے دشمنوں کی چالیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو اصول دے دیا تھا، مطلب یہ کہ اگر آپ استقامت اختیار نہیں کریں گے، آپ صبر سے کام نہیں لیں گے، آپ شریعت کے احکام کی پیروی نہیں کریں گے، آپ تقویٰ سے کام نہیں لیں گے، تو پھر اللہ کی مدد کا انتظار نہ کرنا۔ اور اگر یہ کرو گے تو پھر چال چلنے والے کی چال تمہیں گزند نہیں پہنچا سکتی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، انہوں نے کہا لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، ڈر جاؤ ان سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو شیطان ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ اس سے بڑی واضح بات کیا ہو سکتی تھی مومنوں کے لیے؟ فرمایا فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافون، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو۔ تو ڈراووں میں نہیں آنا، آپ نے ڈرایا تو تھا، افواہ پھیلائی تھی، لیکن کہا بھئی تم نے اس طرف نہیں جانا۔ غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کئیوں نے کہا بھئی اب لڑ کے کیا کرنا ہے، جب اللہ کا نبی نہیں رہا تو ہم نے کیا جنگ کرنی ہے۔ کئیوں نے کہا بھئی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اب ہم نے رہ کے کرنا کیا ہے۔ تو اللہ نے اس افواہ کا علاج کیسے کیا؟ فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے حضرت محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم دین سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ اللہ کے نبی اگر فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ اور جو دین کو چھوڑ دے گا اللہ کا کچھ بھی نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ،